آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اختیار ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پرون ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح اشر پرون کا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کا ہی اشر کریں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ جتنا ظلم کرو گے اتنا ہم انشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک کو مارو گے تو دوسرا آگے آئے گا، دوسرا مارو گے تو تیسرا مارے گا۔ بے فخر ہے اور ہم روزانہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں عمران خان صاحب کی طرح قیادت دی ہے۔ باقی پارٹیوں کی قیادت اس کا ماضی شرمناک ہے، میری قیادت کی ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں، وہ ڈوبنے والے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب چڑھنے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے کچھ دیا ہے، اس ملک سے کچھ لوگ کے نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا وزیر اعظم دوبارہ عمران خان ہوگا، چاہے آپ کو منظور ہو اور چاہے آپ کو نامنظور ہو۔ آپ نے ہمارے مستقبل ہم سے چوری کی 8 فروری میں، آپ نے اس ملک کا مستقبل چوری کیا۔ آپ ہمارے ووٹ کے چور ہیں، آپ ہمارے مستقبل کے چور ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جس فرونیت میں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اترنا ہے، ساری عمر یہ کرسی نہیں ہوگی، اور جب کرسی سے اترے گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک کیا ساری دنیا پہ تنگ کریں گے۔ آپ ہمیں جہاں ملیں گے آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے 8 فروری کو کیا کیا، آپ نے جواب دینا ہوگا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ 26 نومبر کو آپ نے معصوم لوگوں پہ کیوں گولیاں چلائی کی، یہ ہم بولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ جس دن اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں کیا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بھول جائیں گے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 26 نومبر میں آپ لاشیں گرا کر ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں جھکائیں گے، لیکن جتنا ظلم آپ کر سکے آپ نے کیا، اور جو آپ نے کرنا ہے کر لے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کا نام لینے والا ہر دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کیا آپ نے جلسوں سے، جلوسوں سے، ریلیوں سے، تو میں اس کو بتاتا ہوں بے شک ہمیں افسوس ہے کہ ہم ابھی تک خان صاحب کو نکالنے میں ناکام رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا گراف ہر دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور آپ کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ چاہے ہم بے سایارے کاٹے، آپ چاہے ہمیں جیلوں میں بند کرے، آپ چاہے ہمیں ننگا کرے، لیکن ہمارے دلوں میں جو آپ کے لیے نفرت ہے انشاءاللہ تعالی قبر میں آپ کو آپ کی نفرت ساتھ لے کے جائیں گے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کا نام ختم ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں بٹو ایک جنریشن کا لیڈر تھا، آپ نے اس کو ختم نہیں کیا۔ عمران خان 3 نسل کا لیڈر ہے، آپ ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں۔ مجھے یاد ہے ہنگو کے جلسے میں سہیل افریدی صاحب میرے ساتھ تھا، میں نے کہا ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں، لیکن سوچ لیں اس دن جب ہماری جگہ سہیل افریدی ہوگا پھر کیا کریں گے۔ اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، میں پھر خبردار کر لیتا ہوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں ڈرا کر خان کو کمزور کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔
ہم آگے سے بڑھیں گے، جو ہمارے پیچھے جو ہمارے لوگ آئیں گے، جو ہمارے یوتھ آئیں گے، جو آئی سب کے لوگ آئیں گے، وہ آپ کے گھروں میں آ جائیں گے، آپ کی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میرے بھائی نے کہا کہ امن کی بات کرو، میں چاہتا تو کوئی اور بات کرتا، لیکن اس کی فرمائش پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم تو دہشت گردوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، ان کے لانے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو دونوں کو کہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ختم کرے تو پہلے احتساب کرے، دہشت گرد کے لانے والوں کا احتساب کرے۔ دہشت گرد کس کے ساتھی تھی، کس کے دوست تھے، کس نے اس کو ٹریننگ دیا، پہلے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اس ملک میں۔ کسی ادارے کے سربراہ جس کا اس زمین سے تعلق نہیں، جس کا خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں، یا اس پارٹی کا لیڈر جو کبھی خیبر پختونخوا آیا نہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں۔ بھائی جان، آپ امن نہیں چاہتے۔ امن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے، امن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چاہتے ہیں، امن پاکستان کی پی کے عوام چاہتے ہیں۔ اسے آپ پہ اعتماد نہیں، پہلے اپنا اعتماد بحال کرو، پہلے اس کو سمجھاؤ۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، اس وقت تک کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ کے پیچھے آپ کے عوام نہیں ہوں گے۔ آپ ظلم کر سکتے ہیں، آپ ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو آپ کی نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں اور ایک اور بات بتاؤں، جو ہمارے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت ہے، آپ ہمارے دل سے نکال سکتے ہیں، آپ اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی محبت نہ ہمارے دلوں سے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے دلوں سے نکال سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنید اکبر کی کرک میں کی گئی یہ سپیچ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے بڑوں بڑوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا اور انہوں نے اقتدار اور طاقت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے کہ ہم ظلم کرتے رہیں گے تو پھر ہم بھی تمہارا حشر فرعون جیسا کریں گے۔ اب یہ ان کا کن کی جانب اشارہ تھا، یہ تو جنید اکبر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے ناظرین اکرام کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کھلے عام جلسے جلوس کر رہی ہے اور ان کو کوئی نہیں روک پا رہا۔ اصل بات ہے پنجاب کی کہ پنجاب میں کیوں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ بہرحال ناظرین اکرام، اس والے سے مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے ڈنڈا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اختیار ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ فرعون ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح اشر فرعون کا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کا ہی اشر کریں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ جتنا ظلم کرو گے اتنا ہم انشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ نہیں تے ہندوستانیوں، تسی افغانستان دا استعمال کردے آیا، تسی پاکستان دے علاقیاں نوں افغانستان دا حصہ قرار دلان والے نقشے جاری کروا سکدے ہو تے پاکستان خاموشی دے نال تے نہیں پائے گا۔ ادھر پاکستان نے بھی جاری کروا دیتا تے نقشہ گریٹر بنگلہ دیش دا، جہدے وچ ہندوستان دی ایک نہیں بلکہ 5 ریاستاں ہوندیاں نے۔ تے جناب اس خبر نے پورے ہندوستان دے وچ اگ لا دیتی۔ پاکستان بھرپور جواب دیندا پیا ہندوستان نوں، چاہے وہ سفارتی محاذ چاہے وہ میدان دا محاذ ہے۔ دراصل معاملہ اے وے کہ اس وقت پاکستان دے جڑے ٹاپ ملٹری عہدیدار نے جناب، ساڈے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی دے چیئرمین، وہ بنگلہ دیش گئے نے۔ محمد یونس انہاں دی ملاقات ہوئی، ڈھاکہ دے وچ ملاقات ہوئی ہے تے بنگلہ دیش دے جڑے محمد یونس نے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਜਰਨਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ DGIS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਖੋਲੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਕਨ ਨੇਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ।